السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی جو غزہ کے نہتے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر بربریت جاری ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ اس اجلاس میں یہ بھی اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پہ یہ جو بربریت کا سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو تنہا کیا جائے، اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اسرائیل کے ساتھ جو کاروباری مراسم چل رہے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ۔ ریاض پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا اور پاکستان کی سٹیٹمنٹ بھی اس ضمن میں انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو موقف رہا ہے فلسطین کے معاملے پہ وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ پچھلے 70 سال سے پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومت، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ فلسطین کی آزاد ریاست کے حامی رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جو سٹیٹمنٹ ہے یقینی طور پہ وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے اور اس سے متعلق بھی ہمیں انتظار ہے۔ امپیکٹ کیا ہے ایسے وقت میں جب امریکہ میں انتخابات ہو چکے ہیں، ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، بائیڈن حکومت اور انتظامیہ کی جو اسرائیل نواز پالیسیاں تھیں اس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے انتخابات میں۔ امریکہ کے عوام نے بھی اس کو پذیرائی نہیں دی ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد جبکہ وہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ نئی جنگیں نہیں چھیڑیں گے، جنگیں ختم کریں گے، کیا اثر پڑے گا، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اس پہلو پر بھی آج کے پروگرام میں ہم نظر ڈالیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ IMF کا وفد ہے پاکستان آ چکا ہے اور جو پہلی سہ ماہی رہی ہے رواں مالی سال کی اس میں جو IMF کی طرف سے شرائط عائد کی گئی تھیں وہ اہداف کس حد تک پاکستان نے اچیو کیے ہیں ان پر IMF اب جائزہ لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ثوابی میں جلسہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کلیدی رہنما ہیں ان کے جو آپس کے بیانات ہیں ان میں بھی تضادات ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مختلف پالیسیز ہیں ان پالیسیوں کی وجہ سے ایک تقسیم بھی واضح نظر آتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 342 کا بیان قلم بند نہیں ہو سکا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے آج وقت لیا ہے اور اب 13 نومبر تک اس کی سماعت بھی ملتوی کی گئی ہیں۔ تمام پہلوؤں پہ بات کریں گے ارشاد صاحب۔ موسٹ امپورٹنٹ جو ریاض میں ہو رہا ہے ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب اب امریکہ میں ریپبلکن پریزیڈنٹ نے آنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی جنگوں کے حامی نہیں تھے۔ افغانستان سے امریکہ کا انخلا بھی وہ اپنے کریڈٹ پہ لیتے ہیں اور نئی جنگ نہ چھیڑنا بھی وہ اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کیا کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اسرائیل کو درم سخن امریکہ کی حمایت حاصل رہے گی یا اب نیتن یاہو کی بائیڈن کی شکست سے بیک بون بھی متاثر ہوئی ہے؟ ویسے پہلی تو ٹرمپ امریکہ بائیڈن سے پہلے تو ذمہ داری مسلمان ممالک کی، مسلم امہ کی بنتی ہے اور خاص طور پر عرب ممالک کی جو کہتے ہیں جی اس کو اسلامی ایشو نہ بنائیں، یہ عرب ایشو ہے، فلسطینیوں کا ایشو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران OIC بالکل مفلوج رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکی اور OIC کا بالکل وہی کردار رہا ہے جو لیگ آف نیشنز کا تھا، جس پر اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ من ازیں بیش نہ دانم کے کفن دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمن ساختاند، کہ مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ قبر چوروں نے ایک انجمن بنا لی ہے تاکہ وہ جو مردوں کے کفن ہیں وہ آپس میں تقسیم کر سکیں۔ مسلمان OIC کا بھی یہی کردار ایک سال میں نظر آتا ہے۔ یعنی ہم کم از کم یہ آج جو اردوان نے بات کی ہے کہ وہ مسلم ملک جو اس کو تسلیم کر چکی ہے، اس میں ترکی بھی شامل ہے، وہ تعلقات اگر منقطع نہیں کرنے تھے معطل تو کر سکتے تھے، لیکن کسی نے نہیں کیے، نہ اردن نے کیے، نہ مصر نے کیے، نہ مراکش نے کیے، نہ UAE نے کیے، نہ بحرین نے کیے، کسی نے بھی، نہ ترکی نے۔ اردن نے تو الٹا ایک پراکسی کا کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، دوسرا کام جو ہو سکتا تھا وہ یہ ہے
کہ امریکہ پر اپنا رسوخ استعمال کیا جاتا کہ جی آپ اس جنگ کو بڑھاوا نہ دیں، اگر آپ اسرائیل کی مدد نہ کریں، جو آپ دامیں درمیں سخنیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں، آپ اس کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، آپ اس کو سفارتی تعاون بھی اس کے ساتھ پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، تو یہ اگر آپ نہ کریں تو فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ ہم نے وہ بھی نہیں کیا، اور جنگ بندی کے لیے جو دباؤ ڈالنا تھا وہ بھی ہم نہیں ڈال پائے۔ جنگ بندی کرا دیتے جی، مہینے بعد، 15 دن بعد، 2 مہینے، 43,000 فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے ہیں، جس میں نصف کے قریب بچے ہیں، معصوم بچے شہید ہوئے ہیں۔ یو این کی رپورٹ کے مطابق ارشاد صاحب ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ یا زخمی ہوا یا شہید ہوا۔ جی، لیکن مجال ہے کہ مسلم ممالک میں یہ کوئی احساس ہی نظر آتا ہو، ہمیں اندازہ ہو رہا ہو کہ جی واقعی کسی ملک میں مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، کوئی سوگ کا عالم ہی نظر آتا ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے، سب کھیل تماشا چل رہا ہے، سب حکمرانوں کی عیاشیاں چل رہی ہیں، اور کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ فلسطینی صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ عربوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ قلعہ آرام سے سر کر لیا اسرائیل نے تو اس کے بعد باقی عربوں کی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ مت بھولیں کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے تو اب وہ اپنا جو گرینڈ اسرائیل کا، ایک گریٹ اسرائیل کا اس کا ڈیزائن ہے، اس میں وہ تبدیلی کرے گا۔ لیکن ارشاد دیکھیں، اب بنیادی نقطہ یہ ہے، دیکھیے جو امپورٹنٹ ترین اس سارے اس میں بات ہے، نیتن یاہو کی جو معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں ٹی وی پہ استعمال نہیں کرتا لیکن کرنا پڑا کہ اس کی جو بدماشی ہے، وہ یو این کے سیکریٹری جنرل کو، ہم او آئی سی اور عرب لیگ اور ان سب کی بات کر رہے تھے، کم از کم یو این کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ مخالفت کرتا رہا ہے، وہ بارہا جنگ بندی سے متعلق قراردادیں آتی رہی ہیں، لیکن ان کی ہٹ درمی نیتن یاہو کی کہ وہ یو این سیکریٹری جنرل کو اپنی سرزمین پہ آنے سے بھی روکتا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی اور ملک یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی اگر کرتا نہیں، جو اسرائیل کے ہمنوا ہیں وہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان ملک نے یہ کام کیا ہوتا تو وہ انتہا پسند ہوتا، بنیاد پرست ہوتا، دہشت گرد ہوتا، امن کا مخالف ہوتا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو سفارتی آداب کا علم نہیں ہے، وہ ناخواندہ ہے، پسماندہ ہے، لیکن اسرائیل کر رہا ہے، اور اسرائیل اس لیے کر رہا ہے کہ نہ اس کو امریکہ اور یورپ روکنے والا ہے جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں، جو امن کے بہت بڑے علمبردار ہیں، اور نہ کوئی مسلمان ملک جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، کوئی روکنے والا ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، جو میں ابھی ٹرمپ کے صدر بننا اور اس ساری ٹائمنگ کی جو بات کر رہا تھا، ایک ایپیسوڈ ہم نے دیکھا کہ رشی سناک جو پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے، وہ گوریلے کے حلیے میں جا کے تل ابیب میں لینڈ کرتے ہیں، تب یہ سلسلہ نیا شروع ہوا تھا، اور جو ان کی پارٹی ہے ٹوریز، اس کو بڑی سخت عبرتناک شکست ہوئی انتخابات میں۔ لیبرز نے اس کو کیش کیا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ لیبر کی پالیسی جو ہے وہ اسرائیل نواز نہیں ہوگی، یا وہ کم از کم اس سے ڈسٹنس کریں گے جو ٹوریز کرتے تھے۔ ابھی کیونکہ برطانیہ کے انتخابات حال ہی کے ہیں، لیکن اگین اب جو لیبرز ہیں، وہ کرسٹارمر جو ہیں، ان کی پالیسی بھی آلموسٹ ویسی ہی ہے۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بائیڈن کے بعد اب ٹرمپ آ گئے ہیں، کیا ہمیں وہی برطانیہ والا ایپیسوڈ نظر آنا ہے، یا ٹرمپ واقعتاً جو ان کے منشور کا بھی حصہ ہے، پہلے بھی وہ جنگوں کے خلاف رہے ہیں، وہ اسرائیل کی امداد کچھ کٹ آف کریں گے، وہ یوکرین کے معاملے میں نیٹو سے کچھ اپنا پیسہ نہیں دیں گے، یا وہی جو پالیسی ہے ان کی پالیسی، اسٹیٹ پالیسی، اسی کے ساتھ چلیں گے؟ یہ توقع کرنا، جب ہم مسلمان کچھ نہیں کر پائے، ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے اسرائیلیوں سے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی تو ٹرمپ کو کیا ہو سکتی ہے؟ ٹرمپ تو اتنا کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے گا کہ اس جنگ کو روکا جائے، بڑھنے نہ دیا جائے۔ آج جو اس کی خبر سامنے آئی ہے کہ پیوٹن سے اس کی بات ہوئی ہے، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے، تو اس نے پیوٹن سے کہا ہے کہ اس جنگ کو روکنا چاہیے، یوکرین کی جنگ کے بارے میں، تاکہ کم از کم ہمارا سرمایہ نہ لگے۔
تو یہ رویہ وہ اسرائیل کے بارے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو اگر کوئی باور کرائے گا، ہم یعنی مسلم ممالک، مسلمان حکمران اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی وہاں اگر امن ہو اور دو ریاستی حل جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو تو اس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہے۔ اس کے جو وسائل ضائع ہوتے ہیں اسرائیل کی حفاظت پر، اس سے بچت ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اب یہ جو یہ جو میرا یہی سوال تھا، آپ نے وہ فرنگ کی جو ترقی بتا دی، وہ رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، لیکن علامہ نے تو یہ بھی فرمایا تھا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو وہ خاصیت کدھر ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ کیا یہ ہم جو اس وقت عالم اسلام دعویٰ کرتا ہے یہ قوم رسول ہاشمی ہے بھی صحیح ہے نہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے، اصل میں یہ سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ کہ یہ نہیں ہے، یہ سوال ہے کہ قوم رسول ہاشمی جو خاص ترکیب تھی وہ یہ تھا کہ اس میں تو بنیادی جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہیں آخر کس چیز نے روک رکھا ہے کہ لوگ پکار رہے ہیں کہ ہم پر ظالم مسلط ہو گئے ہیں جو ہماری عزت آبرو کے لیے، ہماری عبادت گاہوں کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، اور آپ نہیں اٹھتے ان کا ہاتھ روکنے کے لیے۔ تو ہم تو اب یہ تو قوم رسول ہاشمی کی تو یہ خصوصیت بیان کی گئی نا کہ اگر کابل میں بھی کسی کو کانٹا چبھے تو دہلی کا ہر پیر و جواں جو ہے وہ پریشان ہو جائے، وہ تڑپ اٹھے، وہ تو اب صورتحال نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ ٹرمپ اپنی معیشت کو بچانے کے لیے، تو اس سے بچنے کے لیے، اس غصے سے بچنے کے لیے، اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ کام کرے، لیکن کرنا تو ہمیں چاہیے۔ مثال کے طور پر آج جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ عرب لیگ اور OIC کی مشترکہ کانفرنس ہے، یہاں کوئی لائحہ عمل دیں، بتائیں کہ جی ہم سفارتی سطح پر کیا کریں گے۔ ابھی دیکھیں نا جو فارمولہ امریکہ نے دیا، ایک تو خبر آج کی یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ یہ سوچ رہی ہے کہ جس اسلحے اور پیسے کا ہم نے وعدہ کیا ہوا اسرائیل سے، وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے دے دیا جائے۔ اچھا، یہ آج کی خبر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ مذاکرات میں ایک فارمولہ امریکہ نے پیش کیا جو سراسر اسرائیل کے حق میں تھا، جب حماس نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ تو ہمارے سرنڈر کی بات ہے، تو قطر سے کہا گیا کہ ان کو یہاں سے نکال دو اور مذاکرات معطل کر دیے، اور قطر پر اتنا دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا کہ جب تک دونوں فریق اب دوبارہ آمادہ نہیں ہوتے ہم اس عمل کو معطل کر رہے ہیں۔ وہ مجبور ہیں قطر بھی۔ تو اگر یہ مذاکرات کا عمل دوبارہ آج کے کانفرنس کے نتیجے میں 3 کام ہونے چاہیے کہ مذاکرات کا احیاء ہو، اور مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہوں، انصاف کی بنیاد پر ہوں، عدل کی بنیاد پر ہوں، امن کے لیے ہوں، اسرائیل کی بالادستی کے لیے، برتری کے لیے نہ ہوں، حماس کے خاتمے کے لیے نہ ہوں، فلسطینیوں کی شکست و ریخت کے لیے نہ ہوں۔ آج جو دوسرا سفارتی سطح پر ایک بڑا ڈیلیگیشن جس میں اردوغان شامل ہوں، شہباز شریف صاحب شامل ہوں، محمد بن سلمان اس میں شامل ہوں، CC شامل ہو سکتے ہیں، مصر ایک بڑا ملک ہے، اور ایک آدھ اور 5 رکنی 7 رکنی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ترتیب دیا جائے، اور وہ جا کے امریکہ کا رخ کریں، واشنگٹن کا رخ کریں، وہ بون جائیں، وہ پیرس جائیں، وہ لندن جائیں جو اہم دنیا کے دارالحکومت ہیں، اور جا کے قائل کریں ان کو کہ جی جنگ کا فی الفور خاتمہ ہونا چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے، اور انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، آج قرارداد منظور کرے، جرت کرے یہ اجلاس، یہ سربراہ کانفرنس، کہ امریکہ سے مطالبہ کیا جائے کہ امن عالم کے لیے آپ اسلحہ اور مالی امداد اسرائیل کی بند کریں، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ جنگ پھیلتی چلی جائے گی۔
چوتھا ایک اور بھی ہو ارشاد صاحب، عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے نیتن یاہو کے خلاف اس پہ عمل درآمد کے لیے بھی زور دیا کیا جا سکتا ہے. وہ تو خیر وہ تو ویسے میرے خیال ہے شاید قرارداد کا حصہ ہو، لیکن یہ 3 کام اگر آپ نہیں کرتے، آپ قرارداد ایک منظور کر لیتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے، اور عالمی عدالت انصاف کا بل فور معاہدہ، عالمی عدالت انصاف کی جو احکامات کی تعمیل کی جائے، اور اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ 3 کام یہ کریں. آج ہی ایک کمیٹی بننی چاہیے، اعلیٰ سطحی سربراہی کمیٹی بننی چاہیے. یہ نکلیں، اپنا لائحہ عمل بنیں، امریکہ سے آغاز کریں، لندن سے آغاز کریں، پیرس سے آغاز کریں، بون سے آغاز کریں، کہیں سے بھی کریں. یہ ماسکو بھی جائیں، بالکل یہ بیجنگ بھی جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے یہ بات کریں. اور دیکھیں نا ڈپلومیسی کیا ہوئے، یہی ڈپلومیسی ہے نا بھائی. یہ ڈپلومیسی کریں، اس سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ کیا خوف ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب آپ کی بات. اور خدا کرے کہ آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ کھایا پیا گلاس توڑا 12 آنے والا حساب نہ ہو. یہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ پراسر نتیجہ. اگر آپ نے اجلاس منعقد کیا ہے تو اس کا کوئی بامقصد نتیجہ نکلنا چاہیے. اور یہ تاثر نہیں ابھرنا چاہیے کہ 56-57 ملک جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ سوچ بچار کی اہلیت سے محروم ہیں، وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے جو اثر انداز ہو سکے اس جنگ پر. تو اس بنیاد پر یہ ان کی اپنی جو ہے توہین ہوگی OIC کی اور عرب لیگ کی. صحیح. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا آپ کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو PTI لیڈرشپ ہے اس میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ بانی PTI کو باہر نکلوا سکے. آج بھی جو جیل ملاقاتیوں نے اطلاع دی ہے اس کے مطابق تو بانی PTI نے اس قیادت پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، ثوابی جلسے کی توثیق کی ہے. پھر آپ کس بلبوتے پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تو یہ بات پہلے کر رہا تھا، پھر تو مجھے خان صاحب کا میسج ہی آ گیا پھر نہیں تنقید کوئی کرنی تو پھر نہیں کر رہے اب. تو باقی اب ٹھیک ہے، گڈ لک. وہ کریں، بتائیں ہمیں کیا اسٹریٹجی ہے، جو بھی کرنا ہے بتائیں. وہ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ آپ 2 چیزیں کہا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ایک گرینڈ الائنس ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہوئی لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک تو پکڑائی نہیں دے رہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خاندان ہے، خاندان کی ظاہر ہے اس وقت تو خواتین ہی متحرک ہیں. عمران خان کے خاندان کے لوگ اس لیڈ، آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو لیڈ کریں گے تحریک کو تو پھر ہی کامیابی ہوگی. تو یہ کام اب تک نہیں ہو پایا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ قیادت جو ہے یہ نہیں ہونے دے رہی، یا کچھ اور مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں جی ساتھ بات یہ ہے کہ یہ فیصلے تو ظاہر ہے عمران خان نے کرنے ہیں نا. یہ لیڈرشپ تو اتنی زیادہ، مطلب یہ دیکھیں نا، آپ اتنے سالوں سے پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، PTI کی پالیٹکس آپ اتنے سالوں سے کور کر رہے ہیں. تو مطلب یہ دو سارے جو دوست ہیں ابھی ہمارے، یہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ تو 1 سال سے ابھی آئے ہیں نا PTI میں. اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے PTI کا حصہ بھی کئی لوگ سمجھیں گے ہیں، کئی لوگ سمجھیں گے نہیں ہیں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو عرض کیا کہ دیکھیں نا، آپ امپورٹنٹ ایونٹس آپ نے موقع ضائع کر دیے. 9 فروری کو PTI کو جب تحریک چلانی چاہیے تھی، اس وقت تحریک چلانی تھی نا، وہ کیوں گھر پہ بیٹھے رہے؟ اور جب کیونکہ دیکھیں نا، آپ ایک تو عمران خان کی پاپولیرٹی کے اوپر تو 2 رائے نہیں ہے نا. وہ ہم جلسہ کریں نہ کریں اس سے تو کیا فرق پڑتا ہے. پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے یہ ساری پارلیمنٹ میں لوگ جیت کے آ گئے ہیں، MPA بن کے آ گئے ہیں. اب انہوں نے بیسیکلی تو کھمبوں کو ٹکٹ دیا اور سارے کھمبے جیت کے آ گئے. لیکن اب یہ اصل بات یہ ہے کہ جو گرینڈ الائنس بھی بن رہا ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے نہیں، یہ ایک تھوڑی اس کی اور پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو ہے وہ نہیں بن سکا اور بڑا نقصان ہو رہا ہے PTI کو اس کا. دوسرا دیکھیں نا، طریقہ یہی ہے جو سب کانٹیننٹ کے اوپر، آپ خود ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہسٹری پہ لکھتے ہیں. آپ دیکھیں جواہر لال نہرو جب قید میں تھے تو ان کے خاندان کی عورتوں نے ان کی رہائی کی
جو لیڈ کی تھی جو تحریک تھی. اس کے بعد جب نصرت بھٹو نے بھٹو صاحب کے لیے چلائی، پھر کلثوم بی بی نے نواز شریف کے لیے چلائی، بے نظیر بھٹو نے اور مریم نواز نے اپنے والد کے لیے جو ہے وہ مہم چلائی، کیونکہ لوگ جڑتے فیملی کے ساتھ. اس سے پہلے نسیم ولی خان نکلی تھیں ولی خان کی رہائی کے لیے. ولی خان بالکل. تو اب آپ کے سامنے ہے نا جی ساری ہسٹری. اب دیکھیں نا یہ لوگ جو ہیں وہ جڑتے ہیں فیملی کے ساتھ. اب اگر بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے دوست سارے جو اس وقت 3-4 لوگ جو مین لیڈ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں نا ان کے ساتھ تو نہیں لوگ جڑ سکتے. اس ایک وجہ اور بھی تو ہے فواز صاحب، یہ ہمارے آپ کی یعنی تحریک انصاف کا ایک ڈائناما آپ کہیں یا کچھ کہہ لیں، یہ اپنے کچھ نعروں کی بھی ایک اسیر ہو جاتی ہے اور نعروں میں پھنس جاتی ہے کہ مثال کے طور پر جی ہماری پارٹی موروثی پارٹی نہیں ہے، خاندانی پارٹی نہیں ہے، خان صاحب بھی یہ کہتے رہے، آپ سارے لوگ کہتے رہے. تو کیا یہی خوف ہے جس کی وجہ سے، یا یہ خود جو موجودہ قیادت ہے ڈرتی ہے کہ اگر علیمہ خان کے ہاتھ میں یا بشرا بی بی کے ہاتھ میں یہ سیاست آ گئی تو ہمارا پھر کچھ نہیں ہوگا؟ لیکن اب پہلی بات تو یہ کہ موروثی کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. وہ کون سا کو وزیر اعلیٰ یا گورنر یا وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ مہم چلا رہی ہیں، وہ تو مہم چلا رہی ہے. بشرا بی بی نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے تحریک چلانی ہے، بہنوں نے اپنے بھائی کے لیے تحریک چلانی ہے. اس میں موروثی سیاست کا تو کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے نا. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ رہائی کی تحریک چلا رہی ہیں، کوئی سیاست کی تو وہ نہیں نا اس طرح سے تحریک چلا رہے. تو دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، اس میں ظاہر ہے کہ ظاہر خان صاحب کا فیصلہ ہے، ورنہ خان صاحب ان کو گو ہیڈ دیں کہ آپ جو ہے وہ چلیں. لیکن دوسری طرف آپ پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ دیکھیں نا، پارٹیز میں پاپولیرٹی ہونی چاہیے اور پھر آرگنائزیشن چاہیے نا یونین کونسل کے لیول کے اوپر. اگر آپ اکیلے اسٹریٹ جو ہے وہ موومنٹ چلانا چاہتے ہیں، اب وہ نہ اسٹریٹ موومنٹ کی اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اس کا لیڈر نہیں ہے جو اس طرح کی موومنٹ لیڈ کر سکے. لہٰذا اونلی آپشن از کہ جو فیملی ہے وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے اور یہ تحریک چلائے. اور تو یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ الائنس بنائیں تاکہ ایک آرگنائزیشن آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اب اور الائنس کے لیے بھی دیکھیں نا، جماعت اسلامی ہے، حافظ نعیم صاحب ہیں، یا مولانا فضل الرحمان ہے، یا پیر صاحب پگاڑا ہے، یہ جو دوست ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو ان کے واقف ہی نہیں ہے، نہ وہ ان کو جانتے ہیں نہ ان کو یہ جانتے ہیں. فواد صاحب یہ بتائیں. لیکن فواد صاحب سوری، جب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی گئی تو پہلے اجلاس میں جماعت اسلامی شریک تھی. میری لیاقت بلوچ صاحب سے بھی بات ہوئی، پھر اسد قیصر صاحب سے بھی بات ہوئی، اور ایک موقع پر اچکزئی صاحب سے بات ہوئی. جماعت اسلامی تو پیچھے خود ہٹ گئی. جو تاثر عمومی ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ان کو ویلکم نہ کیا ہو یا ان کو شریک نہ کرنا چاہا ہو. نہیں، وہ خود پیچھے ہٹے، لیکن اس کی وجوہات بھی تو اور ہے نا. اور دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں وہ این جی او نہیں چلا رہے، ان کو بھی ایک آپ کو پولیٹیکل سلوشن دینا ہے. جماعت اسلامی کو تو بڑا نقصان ہوا اتحاد اکیلے آنے کا، کہ جماعت اسلامی جس افیکٹو طریقے سے حافظ نعیم صاحب کراچی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے جب وہ بجلی کے بلوں کے اوپر نکلے، اور وہ اس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ساتھ نہیں جوڑا، تو آپ دیکھیں نا الٹیمیٹلی انہیں تو منتے ترلے کر کے وہاں سے اٹھنا پڑا. تو ان کو جماعت اسلامی کو اور جے یو آئی کو، جی ڈی اے کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے اکیلے پالیٹکس کرنے کا. لیکن الٹیمیٹ ذمہ داری بہرحال پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ یہ الائنس نٹ کرے، اور اگر وہ الائنس نہیں بناتے تو پھر اس کا نقصان اب ہو گیا ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً آپ دیکھیں نا 460 بلکہ 475 دن سے جیل میں ہیں. کتنی اور دیر ان کو جیل میں رکھنا ہے؟ اچھا یہ بتائیں جی فواد صاحب، یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور نے یہ سب فیکٹرز ہونے کے باوجود، کوئی پراپر تنظیم نہیں، کوئی اتنے کریڈیبل یا اتنے عوامی پذیرائی والے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن کیا. وہ اسلام آباد بھی پہنچے، حکومت نے بڑا ٹف ٹائم بھی ان کو دیا، لیکن اس کے بعد ایک چینجڈ علی امین گنڈا پور نظر آ رہے ہیں. کیا وزارت اعلیٰ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں اور فیملی نہیں نکلتی تو علی امین ہی از بیٹر پرسن کہ وہی اگر ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیں تو کریں؟ علی امین کے پاس آفس جو چیف منسٹر کا آفس ہے وہ بہت بڑا اور پاورفل آفس ہے، لہٰذا ظاہر ہے
کہ غیر موجودگی میں پھر علی امین نے ہی جو ہے وہ کرنا ہے. اور ان کی اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک طرف وہ چیف منسٹر ہیں, انہوں نے بہرحال رابطے رکھنے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی, حکومت سے بھی, حکومت چلانے کے لیے, اور کانسٹیٹوئنسی کا پریشر جو ہے ان کے اوپر بالکل اور ہے. لوگوں نے ووٹ کے پی ٹی آئی کو یا کے پی میں حکومت بنانے والوں کو یہ اس لیے تو نہیں دیے کہ وہ کوئی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام یا وہ سڑکیں اسکولوں کے لیے تو نہیں دیے, ان کو تو انہوں نے دیے ہیں کہ آپ عمران خان کو باہر نکالیں. اب جب عمران خان کو باہر نکالنے میں ناکامی ہوتی ہے تو جو کانسٹیٹوئنسی کا پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر علی امین گنڈا پور کو ایکچولی دونوں سائڈوں کے اوپر ایک کرنا پڑتا ہے. کچھ آئی وڈ سے کہ وہ پھر اس میں پھنس جاتے ہیں, اور اس میں پھر ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی جو ہے وہ ہوتی ہے, جس کو وہ اب وہ ایک پرابلم بنی ہوئی ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو کیسے سارے معاملے کو ہینڈل کریں. فواز صاحب, آپ کا ڈپلومیٹک کور سے رابطے رہے ماضی میں بھی, آپ بھی لازماً ہوں گے. یہ ٹرمپ کی آمد پہ مشاہد حسین سید صاحب 3-4 ماہ سے یہ کہہ رہے تھے, اب بھی وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات پر اس کا اثر پڑے گا, اور عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں بھی ٹرمپ مددگار ہوں گے. آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ ایسی کوئی آپ نے سمیل کیا؟ اچھا صاحب, فرق تو پڑے گا. یہ تو دیکھیں نا, اسی طریقے سے امریکن انفلوئنس بھی ایک حقیقت ہے, سعودی عربیہ بھی ایک حقیقت ہے, چین بھی ایک حقیقت ہے. تو ان ملکوں کا ایک پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک اثر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ نے, دیکھیں ایلان مسک نے یا ٹرمپ نے آ کے کوئی اڈیالہ کے جو ہے وہ دروازہ تو انہوں نے نہیں نا کھولا. ان کی تو پالیسی شفٹ ڈیفینیٹلی آئے گی. اگر یہ جو ساؤتھ ایشیا کی فار ایگزامپل وہ ٹیم بناتے ہیں اور اس میں وہ زلمہ خلیلزاد جیسے لوگ جو ہے ان کو ڈالیں گے, تو اوبیسلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس پاکستان کے اوپر آئے گا. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مسئلے پاکستان کے لوگوں نے حل کرنے ہیں, ٹرمپ یا ایلان مسک نے تو حل نہیں کرنے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے خود حل کریں, اور اس طرح سے ہم فورن پاورز کو موقع نہ دیں کہ وہ پاکستان کی اندر کی پالیٹکس کے اوپر بھی اپنا انفلوئنس کریں. لیکن یہ طے ہے کہ جو ڈونلڈ لو کی پالیسی تھی پاکستان کو لے کے وہ جاری نہیں رہے گی. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اس وقت کامیابی ہے اس میں جو پاکستانی ڈائسپورا کی جو رول ہے, اور پھر کانگریس کے اندر جو پاکستانی ڈائسپورا نے جو ریزولوشن پاس کرائی ہے, اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا پریزیڈنٹ ریپبلکنز کے لیے کہ وہ بائیڈن کی پالیسی کو کنٹینیو کرے پاکستان. صحیح. اچھا فواز صاحب, یہ بھی بتائیے, پی ٹی آئی کہتی ہے ہم سول سپرمیسی کی جد و جہد کر رہے ہیں, ہم جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں. ایسے میں عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب فیصلہ تھا؟ کیوں, عمر ایوب کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں, ایک بیگیج دیکھیں, ان کا ایک فیملی بیگیج تو ہے آبویسلی, گرینڈ سن آف دی ایوب خان. کوئی فیملی بیگیج نہیں ہے. عمر ایوب ہے, ان کے دادا تھے, اس میں کیا بیگیج؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ لاسٹ کویسچن یہ ہے, یہ بتا دیجیے. لیکن میرا اس حوالے سے اور سوال ہے, 9 فروری کو جو ایک ٹیمپو تھا اس کو توڑنے میں تو عمر ایوب صاحب کے بیانات کا بہت دخل عمل ہے. آپ اتفاق کریں گے کہ جی ہم حکومت بنا رہے ہیں, ہمیں اتنی سیٹیں واپس مل رہی ہیں, آپ کو ہم دکھائیں گے کہ حکومت کیسے بنتی ہے. تو وہ جو آپ 9 فروری کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت تحریک چلا سکتے تھے یا چلنی چاہیے تھی, وہ تو عمر ایوب صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہیں جو نہیں چلنے دی. دیکھیے میں تو شاہ صاحب جیل میں تھا, مجھے تو پتہ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ وہ تحریک اس دن نہیں چلانی, اور میں جب, اور آئی نو کہ خان صاحب نے بھی اس پہ بڑی ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا تھا کہ یہ تحریک کیوں نہیں چلی. وہ تحریک نہ چلنے کا جو بھی ذمہ دار ہے, چاہے وہ عمر ہے, چاہے وہ شبلی فراز ہیں, جو بھی ہیں, وہ تو انہوں نے پارٹی کی بہت ڈس سروس کی ہے. اور میرے خیال میں اگر جو بھی لوگ 9 فروری کی تحریک نہ چلانے کے فیصلے میں انوالو ہیں, جتنا بڑا انہوں نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا ہے شاید کسی اور نے نہیں. جی صحیح ہے. فواد صاحب, ایک کرٹیسزم پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا اس کے بعد پی ٹی آئی سے اور سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی, اب آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں, پی ٹی آئی کی ترجمانی بھی کرتے ہیں. فواد چودھری کا ایکچوئل سٹیٹس اس وقت پی ٹی آئی میں کیا ہے؟ پی ٹی آئی میں پولیٹیکل پارٹی میں کوئی عہدوں سے تو نہیں نا سٹیٹس ہوتا. پولیٹیکل پارٹی میں تو اپنے ویوز آپ کے سٹیٹس ہیں. پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت لڑائی پی ٹی آئی سے بڑی ہے. اگر عمران خان اور پی ٹی آئی یہ لڑائی ہار جاتے ہیں پھر تو ملک میں سیاست ہی ختم ہو جائے گی. تو پھر ہم تو ویسے ہی
جو پولیٹیشین ہیں یا جو ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ عوام کے ایک سے ہونی چاہیے سسٹم میں، تو وہ تو عوام آؤٹ ہو جائے گی، ہم آؤٹ ہو جائیں گے. تو ہم تو ہر قیمت میں چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جیتے یہ لڑائی، بعد میں دیکھ لیں گے جیسے ہوگا. اچھا، یہ آپ ہمیشہ اس بات کی ترجمانی کرتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتحاد میں لانا چاہیے، ان کی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ مددگار ہو سکتی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں مولانا فضل الرحمان صاحب آخری لمحے پر دوسری سائڈ پہ چلے گئے، بلکہ وہ ان کو بھی قائل کرتے رہے کہ آپ ساتھ دیں، لیکن خیر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے، جس کی وجہ سے سول سپریمیسی، پارلیمنٹ، عدلیہ، جمہوریت، آئین وہ کہیں پیچھے چلے گئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اعتماد کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے جی، 26ویں آئینی ترمیم کا جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا وہ تو اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک تھا نا. تو مولانا کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ہم نے اس کو میلو ڈاؤن کیا ہے اور ہم نے وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ نکال دی ہیں اور ابھی ایک میلو ڈاؤن ورژن ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے وقت کا. ایک بات قمر زمان قاہرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، پھر بعد میں 27ویں کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ان بٹوین جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. پہلے بلاول بھٹو صاحب کا نام سامنے آیا کہ وہ خود جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. بعد میں فاروق ایچ نائک صاحب آگے، وہ بیٹھے. کیا وجوہات تھیں؟ بلاول صاحب اس عمل کا حصہ کیوں بننا چاہ رہے تھے؟ پارٹی کے اندر تو ایسی کوئی بحث نہیں تھی. یہ تو ایسے ہی سوشل میڈیا کی نیوز تھی. نہ کوئی ان کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے یہ تجویز کبھی گئی، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ایسا ہوا. اور فاروق نائک صاحب ہمارے سینئر وکیل ہیں، بہت سینئر، انہی کا بنتا تھا، انہی کو بھیجنا چاہیے تھا. پارٹیوں کے ہیڈز تو جا کے نہیں بیٹھتے نا، جہاں پہ باقی جماعتوں کے ممبران بیٹھے ہوں وہاں پارٹی کا ہیڈ تو جا کے نہیں بیٹھے گا. تو یہ لاجیکل بات ہی نہیں تھی پہلے دن سے ہی. نہیں، تو اب جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول صاحب تھوڑے سے نالاں ہیں، حکومت معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس وقت بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نہیں مانی گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ساری کائٹ فلائنگ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. یہ سوشل میڈیا پہ تو خیر بات نہیں تھی، باقاعدہ میڈیا پہ آپ کے پارٹی کے بعض ذرائع تھے جنہوں نے یہ خبر چلوائی تھی. میرے علم میں تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ بتا دیجئے مجھے تاکہ میں اس پہ کمنٹ کر پاؤں ارشاد صاحب. جی. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی مرض تو نہیں ہو گئے نا، ایک جماعت کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. حکومت سے ہمارے 10 باتوں پہ اختلاف ہے، اور جو ہمارا اوریجنلی جب یہ اتحاد ہوا تھا اس وقت ہمارا جو فارمولا سیٹل ہوا اس کے مطابق حکومت وہ پوری طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. اس پہ ہمارے گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں ان سے. نہیں، اب چونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے، حسن مرتضیٰ صاحب بھی کل کہہ رہے تھے، بلکہ پرسوں کہہ رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے گورنر سلیم حیدر صاحب نے بھی کہا کہ بلکہ ایک ملاقات میں ہمیں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو تحریری معاہدہ ہے ان دونوں نے، وہ تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. نہ بیوروکریسی کے حوالے سے جو کچھ طے ہوا تھا ہو رہا ہے، نہ وائس چانسلرز کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہو رہا ہے، نہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے. تو آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ایسی شکایات ہیں یا نہیں، معاملہ سارے ٹھیک چل رہے ہیں؟ ارشاد صاحب، میں نے یہی بات کہی ہے، ایگزیکٹلی اسی بات کو میں نے ایڈریس کیا ہے کہ جب حکومت بنی اس وقت جو ہمارا حکومتی فارمولا مفاہمت ہوئی، فارمولا طے ہوا، لکھا ہوا معاہدہ ہے، 25 پوائنٹ ہے، میں اس کا حصہ تھا اس کمیٹی کا، اور اس میں یہ طے ہوئی تھی باتیں. اس کے اوپر ہمارا گلا شکوہ ہے، کچھ باتیں پہ عمل ہو گیا، اس پہ نہیں ہو رہا، اور وہ ہم ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں، ہماری قیادت بھی کرتی رہتی ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ بھی ہیں. اور یہ اختلاف تو میں نے کہا کہ حکومتوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں گے. اور بلاول صاحب نے کسی بات پہ اسپیشلی کو ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اگر کسی طرف سے کوئی خبر ہے تو بتائیے گا، باقی ہیر سے کے اوپر کیا بات کی جائے. صحیح ہے. اچھا، اس وقت IMF کا وفد پاکستان پہنچ چکا ہے، وہ فرسٹ ریویو جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور جو چیزیں سامنے ابھی تک IMF کی طرف سے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ جی شارٹ فال ہے جو ریکوریز ٹیکسز کی ہونی تھی،
جو صوبوں کا سرپلس تھا وہ نہیں ہوا، صرف KPK نے سرپلس دکھایا ہے. تو اگر منی بجٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے جو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پیپلز پارٹی اس کی منظوری میں ساتھ دے گی حکومت کا؟ دیکھیے اگر مبنی سوال تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی ایسا وقت آیا تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی. اب اگر نہیں بھی آئے گا تو میں اس کے اوپر پہلے ہی اپنی پریمپٹیو اسٹرائک شروع کر دوں تو یہ مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اہداف پورے نہیں ہوئے تو اس کوارٹر کے اہداف جو ہیں وہ 96.5% یا 96% وہ پورے ہو گئے. سو جو شارٹ فال ہے وہ اگلی سہمائی میں ریکور کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو. تو یہ دوسری سہمائی ویسے بھی آپ کے علم میں ہے نا، دوسری سہمائی ذرا مشکل ہوتی ہے اس کے ٹارگیٹس. نارملی ٹیکس جو ہے وہ اگلی سہمائی میں جا کے زیادہ آتا ہے اور وہ اہداف سے بھی زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ فائلنگ کا ٹائم ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں وہ بڑی واضح طور پہ ان کے سامنے ہیں کہ گورنمنٹ نے سبسڈیز کے عمل کو کم کیا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اور لوگ ناراض ہوئے ہیں. حکومت نے سیاسی نقصان کر کے لوگوں کی ناراضگی مول لی ہے اور IMF کی جو ٹرمز ہیں، اور IMF کی نہیں بلکہ پاکستان کی اپنی ضرورت ہے، یہ IMF کی شرائط نہیں ہے. یہ شرائط وہ ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ IMF کو یہ شرائط امپوز کرنا یا حکومت کو یہ شرائط ماننا یہ کوئی شوق کا کام تو نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں قاہرہ صاحب کہ بیوروکریسی سے متعلق حکومت اصلاحات کر رہی ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار نے آج خبر لگائی ہے کہ یہ جو سارا پلان تھا، یہ سارا منصوبہ تھا، یہ PTI حکومت کا تھا اور اب موجودہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہی منصوبہ قابل عمل ہے، اسی کے تحت اب یہ ساری ریسٹرکچرنگ کی جائے گی، اور کتنا پریشر ہوگا بیوروکریسی کی طرف سے حکومت پہ، کیونکہ یہ کوئی آسان ٹاسک تو نہیں ہے کہ اتنا پرانا طویل سسٹم ہے اس کو بدلنا؟ میرے علم میں نہیں ہے جی. میں نے بھی آج اخبار میں ہی پڑھا. میں کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا بھی حصہ نہیں ہوں اور ابھی تک یہ معاملہ وہاں ڈسکس بھی نہیں ہوا. حکومت اپنے تئیں اس پہ انہوں نے ٹاسک فورس بنائی تھی اور اس ٹاسک فورس نے کافی کام کیا ہے. ماضی میں ڈاکٹر عشرت صاحب کے انڈر بھی ایک ٹاسک فورس بنی تھی اور یہ کئی حکومتوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. یہ کسی ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے. اور پچھلی حکومت کے کام جو ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کسی نے کیا ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی جان ہو تو اس کو کری کیا جاتا ہے یا اس میں اپنے خیالات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت یہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے ماضی سے بھی کچھ چیزیں لی ہوں، لیکن انہوں نے خود بھی ایک ٹاسک فورس بنا کے اس پہ کام شروع کیا تھا جب وزیر اعظم نئی حکومت بنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی ریزسٹ کرے گی، بالکل کرے گی. یہ تو ایک روایت ہے نا جی کہ اگر آپ پرانے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کو ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر ایشو پہ ریزسٹ کیا جاتا ہے. قانون سازی کرے تو ہوتا ہے، ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہے اس پہ ہوتا ہے، اکانومی کے طریقہ کار کو بدلنا چاہے اس پہ ہوتا ہے، جو ہمارے بین المذاہب ہم آہنگی کا ایشو ہے اس پہ کو گورنمنٹ قدغن لگا کے کچھ چیزوں کو بدلنا چاہتی ہے، اس نیریٹو کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اس پہ بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے. تو جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، وہ ریزسٹ کریں گے. لیکن حکومت کا ایجنڈا جو ہے وہ حکومت بھی مشاورتی عمل ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور بہتری کا عمل میجورٹی کیری کرتی ہے. کچھ لوگ اس کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب، ٹرمپ کی آمد کے بعد پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی اور اس میں حکومت کی طرف سے بھی خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور کئی لوگ حصہ ڈال رہے ہیں. دفتر خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا. آج ہمارے جو سفیر ہیں امریکہ میں انہوں نے بھی اس پہ اظہار خیال فرمایا کہ جی پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات ہوں گے، یہاں سے کسی قیدی کو چھڑوایا جائے گا اور پاکستان ان کی بات ماننے پر مجبور ہوگا، جس طرح کلنٹن کے دور میں نواز شریف صاحب کی رہائی ہوگی. تو آپ کا تجربہ ہے بطور سیاستدان بھی، دانشور بھی اور حکومت کا حصہ آتے ہوئے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان واقعی اگر امریکہ کی طرف سے کوئی اس قسم کا دباؤ آتا ہے تو پاکستان مانے گا یا اپنی عدالتیں، اپنے مسائل سامنے رکھ کے کہے گا جی ہم کچھ نہیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنتے؟ ارشاد صاحب، نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں جب سوال اٹھتے ہیں تو اس کے جواب میں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. جس طرح آپ نے سوال کیا میں بھی اس پر رپلائی کرنے لگا ہوں. تو یہی صورتحال رانا ثناء اللہ صاحب کی اور خواجہ صاحب کی بھی ہے. جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں شاید ان کی بھی ایسی صورتحال ہو، مجھے نہیں پتا ان کا.
लेकिन एक बात तो आप भी जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर साथी हैं, अमेरिका एक आलमी ताकत है, वाहिद इस वक्त सुपर पावर है और उसको ताकत का घमंड भी है। ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिका के पास इस वक्त नोन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में जितनी ताकत इकोनॉमिक, मिलिट्री और अदरवाइज माइट के तौर पे जितनी ताकत इस वक्त एक मुल्क को हासिल है जिसका नाम अमेरिका है, शायद तारीख आलम में इतनी ताकत किसी और हुकूमत के, किसी एक मुल्क के पास नहीं रही, और उसको वो इस्तेमाल भी करते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर अपने मफादात का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी देखते हैं, अपनी इकोनॉमी को भी ड्राइव करते हैं, वो दुनिया के चौधरी बन के बैठे होते हैं। लेकिन ये भी नहीं होता, हाँ वो जब कहते हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जब वो दबाव डालते हैं, चीज़ें मनूवर करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, हुकूमतें उनकी बातें सुनती भी हैं, मानती भी हैं, ये बात भी दुरुस्त है। यूरोप भी मानता है, अब तो है ही बहुत मजबूर मुल्क। और हमें ये भी होता है कि अमेरिका अगर हमारे से नाराज़ हो जाए तो फिर हमारे IMF के कर्जे रुक जाएंगे, हमारे वर्ल्ड बैंक के कर्जे रुक जाएंगे, हमारे कंसोर्शियम्स के, और बहुत सारा हमारे साथ जो एक ताउन है वो रुक जाता है। ये चीज़ें देखते हुए लोग समझते हैं कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूं कि ऐसा भी नहीं होता कि वो जो चाहते हैं हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब कतई कलामी की माफ़ी, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।